السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کا حال بہت زیادہ برا ہو چکا ہے۔ آج کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جھوٹ ہمارے مسلمان بھائی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غیبت ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چغل خوری ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شراب کے اڈوں کو آباد کیا ہے، زنا کے اڈوں کو آباد کیا ہے، اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ وہ یہ بھول چکے ہیں۔ تو جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری اس آڈیو کو مکمل سننا، اور سننے کے بعد میں سچے دل سے توبہ کر لینا، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اگر ایک بار ملک الموت ہمارے سامنے آ گئے تو اس وقت ہمیں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، اس وقت ہمیں بہت زیادہ ریگریٹ ہوگا، لیکن اس وقت ریگریٹ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ میرے دوستو، سچے دل سے توبہ کر لو، کیونکہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ موت کا منظر بہت زیادہ بھیانک ہے، موت کا منظر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ملک الموت کسی گنہگار کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو جب وہ روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو سنبھالا ہوا ہے، جو حاملین عرش ہیں، جب وہ ملک الموت کو دیکھتے ہیں تو ان کا وجود سکڑ جاتا ہے، ان کا وجود سکڑ جاتا ہے۔ وہ اس حالت میں گنہگار کی روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ ملک الموت فرشتوں کی روح نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن وہ منظر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں کا وجود سکڑ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جاتے ہیں، پھر اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ملک الموت روح نکالتے ہیں اور ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک روح آتی ہے تو اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تلوار کی 1000 ضربیں ایک بار میں مار دی جائیں، اس وقت اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے، جب ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک روح نکل کے آتی ہے، اس وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، کتنا خطرناک منظر ہے، کتنا سخت منظر ہے، لیکن ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، بہت زیادہ ہمیں رونا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت عمر ابن عاص تھا۔ یہ معتبر صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں۔ جب ان کی نزا کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر ابن عاص کا بیٹا حضرت عمر ابن عاص کے پاس میں جاتا ہے اور کہتا ہے، ابا جان، آپ کیسا محسوس کر رہے ہو، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو حضرت عمر ابن عاص نے یہ ارشاد فرمایا، بیٹا اگر تو نے پوچھ لیا ہے تو سن لے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ سانس لینے میں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا حال کتنا برا ہو جاتا ہے، اور سوئی کا ناکا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر ابن عاص کا یہ کہنا کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے،
اور مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بیٹے جیسا کہ کسی نے مجھے ایک تختے سے باندھ دیا ہے اور کوئی میرے زانوں پر سوئی چبو رہا ہے، کوئی میرے زانوں پر سوئی چبو رہا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ کسی نے ایک نکیلی دار جھاڑو میرے دماغ کے اندر ڈال دی ہے میرے پیروں کے راستے سے، اور کوئی اس جھاڑو کو کھینچ رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ صحابی رسول کا کہنا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے، حضور کا چہرہ دیکھا ہے۔ تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ میرے دوستو، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نہیں فرمایا تو ہمارا حال کتنا برا ہوگا، ہم لوگ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا انجام کتنا برا ہوگا اگر حضور نے کرم نہیں فرمایا۔ صبح سے لے کر شام تک اگر ہم حضور کے دل کو توڑیں گے، حضور کو ناراض کریں گے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے، تو ہمارے آقا غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر کرم کیوں فرمائیں گے جب ہم ان کی نافرمانی کریں گے؟ اگر چاہتے ہو کہ حضور ہم پر کرم فرمائیں تو میرے دوستو اپنے رب کو راضی کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم کیسے پہنچائیں گے؟ پانچوں وقت کی نماز پڑھ کر۔ نماز پڑھو، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میرے آقا تم پر کرم فرمائیں گے، میرے آقا رحم فرمائیں گے اللہ کی عطا سے۔ اور جب ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت اگر ہمیں حضور کا دیدار ہو گیا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی زیادہ، اور اگر ہمیں حضور کا دیدار نہیں ہوا تو ہمارا حال کتنا برا ہوگا، ہمارا انجام کتنا برا ہوگا، ہمارا حشر کتنا خطرناک ہوگا، اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، اور اپنے رب کو راضی کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں۔